عمدہ ہے, مجھے بڑا اچھا لگا کہ دماغ کی پیچیدگی اور جو کیفیت بند یا اس کے اندر جو گھٹن ہے جس کو آپ نے فوگ کا نام دیا, مائنڈ فوگ یا برین فوگ ہے نا, تو میں چاہتا ہوں اس پر آپ اپنا پہلے چھوٹا سا تعارف ضرور دے دیجئے, کیونکہ وہ کچھ نئے بھی ہمارے سننے والے بھی شامل ہوئے ہوں گے اور دیکھنے والے, اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں موضوع. قادر مختار کمال ہے, جو کور ایریا ہے میرا مائنڈ سائنس ہے, اس کی ٹریننگ مائنڈ سائنس ہوں, اور دوسرا حوالہ یہ ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی کی طرح ہوں, کوشش کرتا ہوں ان سے سیکھوں سکھاؤں. بہت بڑی جس طریقے سے یہ اردو کی خدمت کر رہے ہیں اور لب و لہجہ اسلوب, اور یقین کریں کہ وہ ایک الگ ہی سمجھ لیں کہ ایک نیکی کا اور ایک جو ہماری جسے کہتے ہیں کہ ینگ جنریشن کا جو ایوالومنٹ ہے وہ ان کا کریڈٹ ہے. کمزور سی کوشش نہیں سر, کمزور سی نہیں, بالکل کوشش ہے. اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر. اچھا دیکھیں, ہوتا ایکچولی یہ ہے کہ کچھ میڈیکل ٹرمینالوجی ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے ڈاکٹر حضرات جو سائیکیٹرک یا سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں نا, اس کو بڑا سا انکیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس طریقے کی میرے پاس بے شمار جو ہے ریئل ٹائم اسٹوری ہے وہ پروگرام ہے. میں 2-4 جو ریلیونٹ ہے وہ بتاؤں گا. اچھا, فوگ بیسیکلی جس طریقے سے آج کل سردیاں ہیں, ہم پتہ ہے اور پنجاب کے لوگوں کو معلوم ہے کہ گاڑی لے کے نکلنا ایسا ہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی تباہ کرنا اور اپنی گاڑی کو. تو فوگ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دم رک جاتے ہیں کہ یار آگے کا کچھ ویژن دکھ ہی نہیں رہا, نہ آگے نہ پیچھے نہ یہ, تو اب یا تو یہ کہ وہ ختم ہو, تو وہ پورے دن تک ہوتی نہیں ہے, اس کے ایک سرٹین آورس ہوتے ہیں, تو اب انسان ایک طرح سے بیچ میں پھنس جاتا ہے. اچھا, سیم ایز سر جو ہوتا ہے وہ ٹریفک میں ہوتا ہے. جس طریقے سے ابھی میری آپ سے بات ہوئی اور آپ کا فون آیا, اب میں کیا کر سکتا تھا, میں گاڑی نہ اڑا کے لے کے جا سکتا تھا, نہ وہ گاڑی کو کسی فلموں کی طرح اس کو کمپیکٹ کر کے اور ادھر ادھر سے بند کیفیت میں آ گئے, بالکل جیسے کہتے ہیں میٹرکس والا. اب یہ تھا کہ مجھے بس ویٹ کرنا ہوگا کہ بھئی یہ ٹریفک جیم ہو, تو پھر میں ہوا, تو پھر میں اس طریقے سے. درست سر. فوگ یہ اتنی سید بھائی ایسی چیز ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں, اور بالخصوص جو میں کراچی میں ہوں, جس طریقے سے میں اپنے طور سے جو ہے کچھ سوشل جو ہے ایکسپیریمنٹ کرتا رہتا ہوں اور سماجی تجربات کرتا رہتا ہوں, تو اس میں یہ چیز اتنی عام ہے کہ میں اس کی کوئی فگر, کوئی کوڈ نہیں کر سکتا, لیکن ہر دوسرا تیسرا شخص اس چیز میں پھنسا ہوا ہے. اچھا, اب مینٹل فوگ, برین فوگ, سر یہ چیز ایسی ہے کہ آپ کے چاروں طرف سے ایک اندھیرا ہے اور آپ بالکل اس میں ایک اسٹک اپ ہو گئے کہ یعنی کچھ تو سمجھنے آنے والا, کیا کروں کیا نہیں, میں شمال جاؤں جنوب جاؤں, کس سمت میں. اس کا جو سر جو ریپیکشن ہے یا اس کی جو ایک جو سمٹم یا اس طرح کی چیزیں وہ اتنی سملر ہیں کہ نارملی ایک تو ہماری تھوڑی سی اویئرنیس جو ہوئی ہوئی ہے, اچھی یا بری جو بھی ہے سوشل میڈیا کی طرف, وہ پتہ ہی چلتا ہے کہ بندے کو یہ انزائٹی اور ڈپریشن والی بات ہے. اچھا, وہ عام طور پر انزائٹی اور ڈپریشن لیتے ہیں, اسی چیز کا وہ علاج ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ بالکل اس سے الگ چیز ہے. اس کی بس موٹی موٹی باتیں ہم لوگ جیسے بلٹ پوائنٹ میں بات کرتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ سب سے پہلے آپ کا کنسنٹریشن آؤٹ ہو جائے گا, یعنی بالکل فوکس نہیں کرنا کسی معاملے میں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, 2 ہمارے 4 ہم مشترکہ دوست ہیں, 3 منٹ کے بعد مجھے سعید بھائی کی شکل ہی نظر نہیں آ رہی, بلینک ہو گئے. اب میں سعید بھائی کو دیکھ رہا ہوں, دوسرے ABC کو دیکھ رہا ہوں, لیکن میری تھاٹ جو ہے وہ کہیں اور جا رہی ہے. اچھا, فوکس بالکل آؤٹ, ویری ڈینجرس. دوسری چیز جو اس کی سب سے خطرناک ہے وہ آپ کی جو ہے سلیپنیس ہے. آپ کو انسومیا ہو جائے گا, اور جب انسومیا ہو جائے گا, جس بندے کو نیند نہیں ہوگی تو آپ 25 چیزیں اندر سے اور پرابلم والی کو کریٹ کر لیں, وہ والی بات. تیسری چیز یہ کہ جب انسومیا اور یہ کنڈیشن ہوگی, آپ کے تمام ڈیسیجن غلط ہوں گے, اور آپ کا جو کوگنیٹو جو سوچنے سمجھنے کی اور جو بات کو کرنے کی جو صلاحیت ہے یہ بالکل وہ ہو جائے گی. اب اس کا ایک لیمن زبان میں یہ ہے کہ سر یہ 10% جو ہے نا صرف فزیولوجی فزیکل پرابلم, اور 99% یا 90% یہ ہے سائیکالوجی کا. اچھا, جو بوڑھے ہیں 60-70 یا ابو جو ہیں وہ الٹا اس کا حساب ہے, یعنی ان کا جو ہے کہ 90% جو ہے فزیکل ہے, 10% اس میں ڈیمینشیا یا دوسری ساری چیزیں. اب ہوتا ہے ایکچولی ان کے ساتھ کیا ٹیکنیکلی میں سر یہ نیورونز ہیں, یہ آپ کو ہم پروگراموں میں کتنی دفعہ بات کر سکیں اندر جو دماغ میں سگنلز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے نیورونز جو ہیں تقریباً 100 بلین بنائے. تو وہ نیورون انفلیمیشن ہو جاتی ہے, مقصد یہ کہ ان کے وہ بند نہیں ہو رہے ہوتے, تو وہ تو ایک الگ پرابلم ہے. ینگسٹر کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو فزیولوجی ہوتی ہے اس میں سر یہی ہے کہ خون کی رپورٹ ہم نے دیکھ لی, تھائرائڈ کی دیکھ لی, وائٹامن ڈی دیکھ لی, سارے جتنے بھی وائٹل ہیں سب کلیئر. صحیح ہے. تو جب کلیئر ہیں تو یہ چیز ہے, اور یہ تمام کنڈیشن یہ سمٹم جو میں نے بتائی ہیں, تو اس کے لیے جو آپ کو سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ یا
جو بھی آپ کا ایک ٹرینر ہو یا ہاں. آپ کا لائف کوچ ہو, ہاں وہاں آپ کو پرماننٹ سولوشن کی طرف اس کی طرف جانا پڑے گا. بالکل ہے. ورنہ اس میں آپ شہر میں پھنستے رہیں گے. اب آپ خود سوچیں نا کہ جس بندے کا فوکس آؤٹ ہو گیا تو وہ کیا کر سکتا ہے, جس کے ڈیسیژن غلط ہو رہے ہیں وہ کیا کر سکتا ہے. اس کو یہی نہیں پتا کہ ابھی اس کو 5 منٹ میں کہ مجھے یہاں سے فلاں جگہ جانا ہے, 5 منٹ بعد وہ بھول جائے گا میں کہاں ہوں. جس جگہ ڈرائیو کر رہا ہے جہاں بھی ہے اس کو پتا ہے کہ مجھے جانا ہے, وہ تقریباً 5-7 منٹ اس کو لگیں گے اپنی جو ہے تمام ریکمپوز کرنے کے لیے. یار مجھے اچھا میں یہاں آیا ہوں گاڑی, اچھا مجھے یہاں جانا تھا. اور یہ ریئل ٹائم اس طرح کے سر میرے پاس 100 کی قسم, یعنی وہ اس جگہ کے بارے میں سے بالکل بلیک آؤٹ ہو جائے گا کہ مجھے جانا کیا ہے, مجھے کرنا کیا ہے. گھر والوں نے بھی ایون کہا کہ بھائی وہاں سے یہ جو ہے آپ یہ گلاسز کس کا وہ لے کے آ جائیں. اس کو تمام چیزیں دیکھ رہا ہے اور یہ پڑا ہوا ہے اس کو نہیں دیکھ رہا. اوہو. تو یہ جو کنڈیشن ہے سر فوگ والی, یہ پھر جو ہے اس کا ڈپریشن سے تعلق نہیں ہے. ڈپریشن تو وہ یہ ہے کہ جو آپ کی نارمل انزائٹی, یہ مستقل انزائٹی میں آپ رہتے ہیں. آپ کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ یار میں کس وے میں جاؤں, کیا کروں کیا نہ کروں, کیسے سوؤں, کس طریقے سے اپنے آپ کو کمپوز کروں. تو یہ ایک چیز سر یہاں بڑی, یعنی قوت فیصلہ غائب ہو جاتی ہے, غائب ہو گئی, نیند غائب ہو گئی, فوکس کرنا یا جو ارتکاز ہے وہ بالکل فارغ ہو گیا, زیرو ہو گیا. اب اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں کہاں ہوں, بلینک ہو کر کے کھڑا ہے. تو وہ اس کیفیت تھی تو بڑی خوفناک کیفیت ہے. تو یہ تو بڑا. ایک کال ہمارے پاس آ گئی ہے, کسی کی بات سن لیتے ہیں. السلام علیکم, کون صاحب اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. اللہ کا شکر. سر میں بھورا فقیر مزدور بات کر رہا ہوں. جی میرا فقیر صاحب. جی اللہ کا شکر. مہمان صاحب کو السلام علیکم کہتے ہیں. آپ کو اسلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اللہ کا شکر. سر جی یہ دیکھو نا, یہ جنگا جنگی یہ حج کا مہینہ ہے. جی آپ سہیل صاحب آپ جو ہے نا باتیں اچھی کر رہے ہیں, اور ہم صبح 8 سے لے کر رات 12 بجے تک سنتے ہیں. ہاں ہاں ہاں. اس سے سر جی سیکھنے سے کچھ ملتا ہے. ہم مزدوری کرتے ہیں, اگر ہم سارا دن بنا لگا کر سنتے رہتے ہیں. یہ دیکھو نا, ایک بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا, یہ ٹچ موبائل کے اندر کوئی غریب بھی دیکھتا ہے, امیر بھی دیکھتا ہے. آپس میں کھانے کھاتے ہیں یا روٹی کھاتے ہیں, کچھ بھی کھاتے ہیں, اور فوٹو نکال کر اور سوشل میڈیا میں بھیج دیتے ہیں. اس میں سب دیکھ رہے ہیں نا, اس میں تو خالی امیر کے پاس نہیں ہے, مزدوروں کے پاس بھی ہے کھانے پینے کی چیزیں فوٹو نکال کر. یہ کیا صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ اب دیکھو نا, ابھی مزدور بندہ اپنے طاقت کے حساب سے وہ روٹی کچھ کھائے گا, وہ پتہ نہیں کیسے کیسے ہمارا سوشل میڈیا کے اندر بھیج دیتے ہیں, ہم نے یہ کھایا ہے, ہم نے یہ کھایا. بھائی کھایا ہے, ہم اس پر اور کیا بات کرتے ہیں, لیکن ایسا تو نہیں کرو. ہاں جی جی اچھا, میں ضرور کرتا ہوں. ہاں ایسا نہیں نا, ایسا ہے نا, آپ اللہ رب العالمین اور کھلائے, لیکن یہ تصویر نکال کر سوشل میڈیا میں بھیجنا. بالکل میں سمجھ گیا, اس پر بات کرتا ہوں, میں اس پر بات کرتا ہوں. تھینک یو بھیا, وہ مقصد ان کا کہنا یہ ہے کہ کسی کو احساس کمتری میں یا کہیں وہ اس چیز پہ فوکس کرنے لگے کہ مجھے یہ کھانے کو نصیب نہیں ہے, تو انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا کہ ڈپریشن سامنے والے کو احساس محرومی یا احساس کمتری میں ایک اچھی بات کہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی چھوٹی تھوڑا سا روشنی, یا میں تو رسول نے فرمایا یعنی جب کھانا کوئی بھی چیز ہو تو اڑوس پڑوس میں بھیجو, اور دوسری چیز یہ سب کو شیئر کرو, اور اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنا جو غریب جو پڑوسی ہے اس کے سامنے, اس کے گھر کے سامنے چھلکے بھی نہ پھینکو کہ کہیں اس کو احساس نہ ہو. سر پیارے آقا کی کیا بات ہے, آپ کو یاد ہے کہ پچھلے جو ایک ہمارا پروگرام تھا, ہم نے کیا کہا تھا کہ دنیا کہتی ہے کہ گو فارورڈ, لک فارورڈ اینڈ گو فارورڈ. ہمیں پیچھے جانا ہوگا. ہم نے کیا کہا تھا؟ پیچھے جانا ہوگا. پیارے آقا علیہ السلام تو اتنی قیمتی شے, کتنی قیمتی ہستی, اتنی اللہ تعالیٰ نے میرا جیسا گناہگار کیا کہے کہ وجہ تخلیق کائنات. مقصد پھر ان کی بھائی کی بات کا جواب یہ ہے کہ یہ تو ایک چھوٹا سا آپ نے مسئلہ دیا, ایک تمام چیزوں کو جس طرح انٹرو میں جو ہے سعید بھائی نے شروع کیا. دیکھو ان کی پیارے آقا کیسے سوئے, کیسے کھائے, کس طریقے سے جو ہے معاملات اپنے کی, سارا کچھ ہے وہاں پر. یار معاشرت اچھی ہو سکتی ہے, سب کچھ سوچ سکتا ہے سر, سب کچھ ڈاکومنٹڈ چیز ہے. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کسی کے گھوڑے کا نام, کسی کا جو بھی پالتو جانور تھا کچا تھا اس کا نام, کسی کی تلواروں کا نام, سب کچھ آگاہ کے نام, ایوری تھنگ از ڈاکومنٹڈ. اس لیے کہ اللہ کے محبوب, اللہ کی آخری کتاب کے کسٹوڈین, انہوں نے جو 1.25 لاکھ جو اپنے صحابہ کرام اس وقت جو چھوڑے تیار کیے, وہ جب یہاں چھوڑ کر اس دنیا سے پردہ فرمایا